هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اگلا واقعہ بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ سوال جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پہ جس کا جواب دیا جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ ذوالقرنین کون ہے؟ کون ہے ذوالقرنین؟ کہاں سے ہے؟ کدھر سے ہے؟ یاد رکھ لیں کہ تاریخ میں بہت سے مفسرین نے اس کو کہنا چاہا ہے کہ یہ کوئی سکندر رومی تھا، روم کا کوئی سکندر تھا جو بہت سے علاقے اپنے دور میں اس نے فتح کیے. لیکن اس بارے میں بہت بڑے کچھ جدید محققین میں مولانا ابوالکلام آزاد ہیں جنہوں نے اپنی تفسیر میں اس کی بڑی تحقیق کی ہے اور ریسرچ کر کے اس کے بارے میں جو فائنل نام دیا ہے، یہ ایک یونان کے سائرس گزرے ہیں. سائرس یونانی سائرس ہے جسے عبرانی میں خورس اور عرب جو ہے خیسرو کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس کی حکومت تقریباً عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 539 قبل از مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تقریباً 500 سال پہلے یہ یونان کا ایک حکمران گزرا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نیک صفت اور ایک بڑا اچھی صفت والا انسان یہاں پہ شمار کیا ہے. اس انسان نے یونانی یہ حکمران تھا، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف اس نے سفر کیا اور ہر طرف اس نے نیکی کا حکم دیا. اب موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو شریعت برحق تھی، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو شریعت برحق تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی اخلاق اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت، یہ ادب اور یہ احترام، سب باتیں اس میں بھی تھی. تو اس کی گویا کہ یہ ماننے والا تھا اور اس نے مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف سفر کیا اور ہر طرف جا کے اللہ کے اس پیغام کو پہنچایا. اس کو ذوالقرنین بعض کہتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سر میں جو ہے بالی لمبے لمبے بال کی 2 لٹیاں سی بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. یا بعض دفعہ کسی انسان میں خرق عادت کوئی ہڈی ایسی ہو سکتی ہے کہ سر میں ہے، بلکہ جو پرانے کچھ ایسے مجسمے نکالے گئے ہیں ان میں ایک ایسا مجسمہ نکلا بھی ہے یونانی طور پہ کہ جس کے سر میں جو ہے وہ 2 ہڈیاں اس طرح ہیں جیسے کچھ سینگ ہو. یا کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ مشرق اور مغرب انہوں نے سفر کیا تھا تو ان 2 سفروں کی وجہ سے انہیں جو ہے اسے جو ہے ان 2 سفروں کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ ذوالقرنین کہا جاتا ہے. بہرحال ایک اللہ کے نیک بندے تھے جن کے پاس بڑی بادشاہت تھی. اللہ تعالیٰ نے صرف مطلب کی بات ان کے بارے میں بتائی ہے کہ ان کا نام ذوالقرنین انہیں کہا جاتا ہے. وہ آپ سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ انہیں بتا دیجئے کہ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں تمہیں اس کے بارے میں اس کا تذکرہ جو ہے کرتا ہوں تمہارے سامنے. اور ان کا تذکرہ یہ ہے اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین پہ انہیں جو ہے وہ بڑی تمکنت دی تھی. تو فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں انہیں جو ہے وہ ایک بہت بڑی حکومت دی تھی، تمکنت دی تھی، انہیں اسباب دیے تھے، انہیں جو ہے اسباب دیے تھے. اور کہا تھا وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ہر چیز کے اسباب انہیں دیے تھے. ذوالقرنین کو ہر چیز کے ہم نے انہیں اسباب دیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اب اللہ نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین جو حکمران تھا، یہ اسباب کے تحت، اب ان کے پاس ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس اسباب نہیں، ان کے پاس اسباب تھے. اسباب کے تحت انہوں نے یہ کیا کہ اپنے سفر کر کے اپنی سواریاں یہ کیا اور سفر کرتے حتی بلغ مغرب الشمس، تو یہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچے. غروب ہونے کی جگہ کا مطلب کیا ہے کہ ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے. اب سورج تو مغرب کی طرف، اب اگر آپ کوئی اینڈ پہ چلے جائیں، موروکو والی سائیڈ پہ، بالکل اینڈ پہ آخر میں جہاں جزائر ہے،
تو ایسے لگتا ہے جیسے بالکل آگے سارا سمندر ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے پانی میں سمندر ڈوب رہا ہے. فوجدها تغرب في عین حمیۃ، ایسے لگتا ہے جیسے سورج جو ہے کسی چشمے کے اندر جا کے غروب ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن نظر ایسے آتا ہے، اس لیے کہا فوجد عندها قوما، وہاں پر انہوں نے قوم کو دیکھا. قلنا یا ذا القرنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یہ گویا کہ ہماری طرف سے انہیں اختیار دیا گیا، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، آپ کے آزاد ہے، آپ چاہے اس قوم کو جو ہے وہ ختم کر دیں، آپ اس کو جو ہے یا انہیں جو ہے وہ ان کے اندر کوئی اچھا معاملہ کر دیں. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، کہ ان لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں ان میں سے جو ظالم ہیں ہم اسے جو ہے سزا دیتے ہیں، پھر وہ جب رب کی طرف لوٹ کے جائے گا تو وہاں اسے جو ہے اور بڑا عذاب دیا جائے گا، وہاں اور بڑا اسے عذاب ہوگا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، اس کو فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کا جو ہے وہ انجام جو ہے وہ اچھا ہے، اس کا اپنے وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اپنی طرف سے بھی اسے آسانی دیں گے، یعنی ہم اسے اپنی طرف سے بھی آسانی کا حکم دیں گے. یہ گویا کہ اس حکمران نے مغرب کی طرف سفر کر کے وہاں جا کے ایک قوم کے ساتھ ایسے کیا کہ ایک قوم تھی، اس قوم کے بارے میں اسے اب اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس الہام ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی تو یہ الہام دل میں بات ڈالی تھی نا، کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دیں. تو ایسی اللہ تعالیٰ نے، اب ذوالقرنین نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوا کہ اب اس قوم کو جو ہے سزا دیں. یعنی گویا کہ وہ کوئی قوم نافرمانی کر رہی تھی، گویا کہ کسی غیر کی پوجا کرتے ہوں گے یا کوئی اور نافرمانی کر رہی تھی، تو کہا کہ اس قوم کے بارے میں آپ کیا جو کرنا چاہیں کر دیں. تو ذوالقرنین نے اصلاح کی، جو ظالم ہے اسے سزا دیتے ہیں اور جو توبہ کر لیتے ہیں انہیں آسانی دیتے ہیں. یہ کام کرنے کے بعد ثم اتبع سببا، پھر وہ اسباب، پھر جو ہے یعنی وہ پھر جو ہے اپنے کچھ سورسز لے کے، اپنے ذریعے لے کے سفر کی حتی بلغ مطلع الشمس. اب یہاں پہ جو ہے سورج طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچا، جہاں سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، یعنی گویا کہ مشرق والی سائڈ پہ پہنچا، مشرق والی سائڈ پہ. وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، وہاں ایک ایسی قوم دیکھی کہ جن کے پاس کوئی چیز بھی نہیں تھی پردہ کرنے کے لیے، یعنی گویا کہ کوئی چھت، کوئی خیمے، کوئی کچھ نہیں تھا، بس جو ہے وہ بالکل چٹیل میدان میں رہتے ہیں جیسے جانور رہتے ہیں. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، فرمایا کہ اس طرح کر کے ہم نے کذالک کہ فرمایا کہ ہم نے ایسا ہی ہم نے آپ کے پاس یہ خبریں جو ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، کہ یہ بھی باتیں ہمیں پتہ ہے نا، ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ضمناً کوئی نہ کوئی نصیحت کر دیتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں پتہ تھا، ان تمام باتوں کا ہمیں پتہ ہے. ایسا نہیں کہ ان میں سے کوئی ایسی ہے کہ جس کی خبر کا ہمیں نہیں پتہ. کہ ذوالقرنین جو ہیں مشرق مغرب کے بعد پھر مشرق کی طرف گئے اور وہاں بھی انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جس کے پاس جو ہے وہ کوئی لباس، کوئی کچھ نہیں تھا. ثم اتبع سببا، اس کے بعد انہوں نے پھر سفر شروع کیا. حتی بلغ بین السدین، ایک جگہ پہ پہنچا، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہ بین السدین، دو دیواریں آ کے، دو دیواریں درمیان میں آپس میں ملتی تھی، دو گویا کہ کوئی پہاڑی درہ تھا دونوں سائڈوں پہ آ کے ملتا ہے. وہاں پہ انہوں نے ایک قوم دیکھی، لا یکادون یفقہون قولا، جو کسی ایسی لینگویج میں، کسی ایسی میں بات کرتے تھے کہ گویا کہ ذوالقرنین وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. انہوں نے گویا کہ ترجمانی کر کے کہا قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، بہت بڑا فساد کرتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، آپ بادشاہ ہیں، فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، ہم اگر آپ کو کچھ خرچ دے دیں، کچھ آپ کے لیے خرچ جمع کر دیں، تو آپ کیسا کر سکتے ہیں کہ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہمارے اور اس یاجوج ماجوج کے درمیان آپ کوئی ایک رکاوٹ بنا دیں، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں، کچھ ایسا کر سکتے ہیں.
تو ذوالقرنین نے آگے سے کہا ما مکنی فیہ ربی خیرون، مجھے جو کچھ رب نے دیا نا مال و دولت وہ میرے لیے بہت کچھ ہے، آپ اس چیز کی فکر نہ کریں کہ مجھے آپ لوگوں سے چندہ چاہیے، کوئی میری ہیلپ کرو، نہیں، فاعینونی بقوت، آپ مجھے افرادی قوت دو، یعنی تمہارے کچھ لوگ میرے ساتھ آئیں، کام کریں، اجعل بینک و بینہم ردما، تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار بنا دیتا ہوں، ہم تمہارے اور درمیان جو ہے ایک جو ہے دیوار بنا دیتا ہوں، اجعل بینک و بینہم ردما، تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط، ردمن کہتے ہیں ایک مضبوط پردے کی جو ہے وہ دیوار جو ہے وہ بنا دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، آتونی، اب گویا کہ واقعات کا اختصار ہوتا ہے تھوڑا سا مختصر کر کے بتایا، آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، زبر الحدید، زبر چادریں، الحدید لوہے کی، یعنی ان چادروں کو میں آپس میں جمع کر کے ان کو جوڑ کے یہاں لوہے کی دیوار بناتا ہوں، حتی اذا ساوا، جب وہ دیواریں برابر ہو جائیں، بین الصدفین، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جب وہ دیواریں برابر ہو جائیں تو قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا، تو ان کو وہاں پہ چادریں برابر کر کے حکم دیا کہ آگ تیز چلاؤ، آگ جو ہے وہ تیز چلاؤ، تاکہ یہ لوہے کی چادروں کو بالکل آگ کر دیا جائے، یعنی ان لوہے کی چادریں مکس آپس میں ہو کے لوہا آپس میں مل جائے، لوہا آپ کی چادریں رکھ کے ان کو گرم کر کے آپس میں جو ہے وہ جوڑ دیا۔ پھر فرمایا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب فرمایا کہ اب تم جو ہے یعنی اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا لے کے آؤ، اس تانبے کو بھی پگھلایا گیا اور اس کو اس لوہے کی دیواروں کے اوپر ڈال دیا گیا۔ آتونی افرغ، یعنی جو تانبا بھی گویا کہ وہ پگھلا رہے تھے اس کو بھی پانی بنا رہے تھے آگ کے اوپر، اور اس کو پگھلا کے ان لوہے کی دیواروں کے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا گیا، لوہے کی چادروں کے اوپر، تو اس طرح کر کے وہ ایک پکی دیوار بن گئی، پختہ دیوار بن گئی۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب وہ اس دیوار کے آگے کراس نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہ لوگ جو دوسری سائڈ پہ یاجوج اور ماجوج کے لوگ تھے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور وہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اب یہ ایک بڑا کام ذوالقرنین نے کر دیا، تو یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، میں نے اتنا بڑا کام کر دیا، کہا نہیں، قال ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے جو میں نے پورا کر دیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جب وہ ٹائم آئے گا، جب ٹائم پورا ہونا ہے، جب وعدہ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دکن کر دے گا، یعنی اس کو زمین بوس، اس دیوار کو گرا دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ جو ہے وہ برحق ہے، اور میرے رب کا وعدہ یقیناً برحق ہے۔ اب یہاں آ کے یہ واقعہ اینڈ ہوتا ہے ذوالقرنین کا۔ گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے مغرب میں سفر کیا، پھر اس نے مشرق میں سفر کیا، اور پھر اس کا ایک ایسا سفر ہے جو ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں پہ دو درے آپس میں، دو دیواریں آپس میں مل رہی تھی۔ اب یہ جگہ کہاں پہ ہے، کون سی جگہ ہے، واللہ عالم۔ ویسے کچھ محققین نے اس جگہ کو کاغستان جو اس وقت ہے، اگر آپ اس کو گوگل میپ میں جا کے آ کے اسے سد ذوالقرنین کے نام سے یا سد معارب کے نام سے کچھ ایسا جو ہے لکھ کے سرچ کریں، تو کاغستان کے اوپر ایک پہاڑوں کے اندر ایک جگہ جا کے نوٹس کیا جائے گا کہ یہاں پہ وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ ذوالقرنین کی نے وہ دیوار بنائی تھی، اور وہ دیوار جو ہے یہاں پہ اس وقت بنی ہوئی موجود ہے۔ تو وہ ایک جگہ بتائی، لیکن یہ گوگل کی ریسرچ ہے، اور آپ کو ایسی ویڈیو بھی مل جائیں گی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی کہ کچھ لوگوں نے وہاں جا کے وزٹ کیا ہے اس علاقے کو، اور اس کے بیک سائڈ کی چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ یہ اس کا بیک سائڈ کا علاقہ ہے، اور ایسی جگہ بھی آپ لوگوں کو دکھائی جائیں گی جہاں پہ یہ یعنی ویڈیو میں کہ یہ اوپر سے جو ہے وہ مٹی اس کے اوپر دیوار پہ چڑھ گئی ہوئی ہے، اور اس کے نیچے آپ کسی نے کھدائی کی ہے تو نیچے سے وہ
پگھلی ہوئی دیوار جو ہے وہ نکل آئی ہے۔ بہرحال یہ تمام باتیں اس وقت یاد رکھ لیں کہ ایک ہے وہ دنیا جسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایمان بالغیب لے کے آنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے بتایا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتایا ہے وہ برحق ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ابھی ہم نہیں جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے، یہ یعنی اس علاقے کے آگے کوئی سرنگ میں زمین میں دسی ہوئی ہے، یعنی جہاں پہ وہ دیوار ہے نا، اس دیوار کے اگلی سائیڈ پہ زمین کے اندر یہ قوم ہے، اور جب اس نے نکلنا ہے اس دیوار سے نکلنا ہے تو زمین کے اندر سے نکلنا ہے۔ اللہ اعلم۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تفاصیل میں سے کسی تفصیل کے اوپر بھی حتمی فیصلہ نہ کریں۔ جو لوگ ہوتے ہیں نا نیچرل، ہر چیزوں کو نیچرل کرنے والے، کچھ ایسے مستشرقین ہیں، جدید مفکرین ہیں، جو چاہتے ہیں ہر چیز کو ہم سائنسی تجربات کے تحت لے کے آئیں۔ وہ کہتے ہیں یاجوج ماجوج کی قوم کوئی الگ سے قوم نہیں ہے، یہ اصل میں ایک تحریک کا نام ہے۔ اس وقت موجودہ اسرائیلی ریاست یہ یاجوج ماجوج ہے، اور ان کا جو اوپر سے آ کے حملے کرنا، جو وہ ہوائی آ کے حملے کرتے ہیں، وہ مقصد ہے۔ اور اس وقت کے جو یہودی ہیں یہ اصل میں وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے، اور انہوں نے آ کے غالب ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہی کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ہے تباہ ہونا ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے، لیکن واللہ اعلم صحیح اور بہتر یہ ہے کہ ہم قرآن کو من وعن مانیں، ٹھیک ہے، اور حدیث کو بھی من وعن تسلیم کریں، اپنی طرف سے نظریات ایکسٹرا بنا کے کہ اب یہ قوم کہاں پہ ہے اللہ کے سپرد کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہ آج کل کے جو چائنا کے لوگ ہیں یہ ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا ایک تتاریوں نے حملہ کیا تھا جس میں بغداد کو، دمشق کو، سب کو تباہ کیا تھا، جو ایشیا سے اٹھے تھے اور پورے جزیرہ یعنی ایشیا اور یورپ پہ جا کے چھائے تھی یہ قوم۔ یہ ہے اصل میں یاجوج ماجوج کی قوم تھی جو آگے جا چکی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں پہ کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم کسی ایک پہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ان واقعات میں جو موجودہ ہم نے پڑھے ہیں، پہلے نمبر پہ تو ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا جس نے یہ بڑے کام کیے تھے، وہ مسلمان تھا اور نیک سیرت تھا۔ وہ سکندر رومی اعظم نہیں، سکندر روم نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا۔ یہ جو ہے یونانی سائرس ہے جو مسلمان تھا اور جس نے یہ سارے کے سارے بڑے کام کیے تھے۔ دوسرے نمبر پہ جو یاجوج ماجوج قوم ہے، یقیناً اس نے آنا ہے اور نکلنا ہے، اور سورۃ انبیاء میں جا کے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا تو وہ اس طرح کر کے آ رہے ہوں گے جیسے ہر پہاڑی سے اترتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت بڑی قوم ہوگی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے، ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، یعنی ہر 1000 میں سے ایک انسان جنت میں جائے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جو یاجوج ماجوج کی تعداد ہوگی وہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ تم میں سے ایک بندہ اور یاجوج ماجوج میں سے 999 لوگ ہوں گے، اتنی بڑی ان کی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی بڑی تعداد کی یہ قوم ہوگی، اور حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ قوم جب نکلے گی تو اس وقت جو ہے اس وقت سے ایک دریا کے اوپر سے گزریں گے، جو دریا بھی اس وقت شام کے قریب علاقے میں بتایا گیا ہے، جس میں سے پہلا آدمی پانی پیے گا، اور جب آخری آدمی گزر رہا ہوگا نا تو اتنی بڑی قوم ہوگی کہ دریا خشک ہو چکا ہوگا۔ وہ کہے گا کبھی یہاں پہ دریا ہوا کرتا تھا، کبھی یہاں پہ دریا ہوا کرتا تھا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو بھی لے کے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قوم اس دیوار کو چاٹتی رہتی ہے، چاٹتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اس کو چاٹتے رہتے ہیں اور شام تک لگے رہتے ہیں۔ شام کو دیوار چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہے، صبح آتے ہیں تو وہ سو جاتے ہیں، صبح آتے ہیں پھر وہ دیوار اتنی بڑی ہوئی کھڑی ہوتی ہے۔ ایک دن آئے گا
کہ اس کو چاٹتے چاٹتے شام ہوئی کہیں گے انشاءاللہ صبح ہم ختم کر دیں گے. جس دن وہ انشاءاللہ بولیں گے اس دن صبح آئیں گے تو دیوار اتنی کھڑی ہوگی, اس کو جو ہے وہ چاٹیں گے اور یہ قوم اس دنیا کی طرف نکل پڑے گی. یہ قوم اتنی بڑی کہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ اللہ عالم جانتا ہے. اگر ہم کہیں کہ گوگل میپ نے, گوگل ارتھ نے جا کے دنیا ساری کو اس کے چپے چپے کو ناپ لیا ہے, تو ایسا نہیں ہے. بہت سارے ایسے علاقے ہیں, ہو سکتا ہے پکچر میں تو ہمارے سامنے پوری کی پوری ورلڈ کو دکھایا جا رہا ہو, لیکن ایسا نہیں ہے کہ زمین کا ہر ایک نقطہ اور ہر ایک پوائنٹ پوری طرح جو ہے وہ علم میں لایا گیا ہو. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کائنات ہے اور بہت کچھ ایسا ہے جو انسان ابھی پوری طرح جو ہے وہ نہیں جانتا ہے. اس لیے ہم احادیث پہ بھی ایمان لاتے ہیں, ان آیات کو بھی سمجھتے ہیں, اور حالات کے مطابق دیکھیں حالات بدلتے ہوئے کوئی پتہ نہیں کون سی دنیا کہاں پہ, کون سی دنیا کہاں پہ ہو جائے. اس لیے یہ کہنا کہ اس وقت یہ دنیا کو پوری زمین کو جو ہے وہ دیکھ لیا گیا ہے اور یہاں پہ تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے, یہ قوم اتنی بڑی کہاں پہ, ہاں ہوگی اللہ تعالیٰ جب ٹائم, اس کا ٹائم کب آنا ہے اس وقت میں بھی مختصر بتا رہا ہوں. ویسے تفاصیل جو ہے یہاں پہ ویب سائٹ پہ آپ لوگوں کو قیامت کی علامات کے نام سے ایک ہمارا پورا پروگرام ہوا ہے, کوئی 2-3 سال پہلے ہوا تھا پورا پروگرام, جس میں قیامت کی علامات کے بارے میں, وہاں پہ یاجوج اور ماجوج کی پوری ایک تاریخ ہسٹری موجود ہے. اس وقت خلاصہ یہ ہے کہ ابھی جو موجودہ دور جا رہا ہے, اس دور میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا آنا ہے. دجال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی یاجوج ماجوج قوم نے نکلنا ہے. یہ ہے خلاصہ ان تمام باتوں کا. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.